سلمان صاحب، کیا سول نافرمانی کی کال اور مذاکرات یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ اور جو کال دی گئی ہے، کیا ضرورت پیش آئی تھی ایک دن پہلے ہی یہ کال دینے کی؟ دیکھیں کل اس وقت ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ شاید سول نافرمانی کی کال وہ ایک دفعہ پھر مؤخر کر دیں گے، اور اس کی وجہ میں نے کل ہی کہی تھی کہ ان کی پارٹی کے اندر شدید ریزرویشن ہے، جس کا آپ نے اپنی ابتدائیہ میں بیرسٹر گوہر کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے وہ زمینی حقائق کا زیادہ ادراک رکھتی ہے، لیکن علیمہ خان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ اس لیے مصدقہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 24 نومبر کی کال کا اعلان بھی علیمہ خان صاحبہ نے کیا تھا۔ اب یہ کہ انہوں نے ایک دن پہلے کیوں کیا؟ ایک دن پہلے کال کا مقصد یہ ہے کہ آج جو 9 مئی کے 25 ملزموں کو سزا ملی ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ فوری وجہ یہ بنی ہے اس لیے کہ اس کے بعد پیر والے روز خان صاحب کے حوالے سے بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، اس کا بھی فیصلہ آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی علیمہ خان صاحبہ ہی بتا رہی ہیں کہ وہ بھی سزا ہوگی۔ یہ سزاؤں کا عمل جو ہے یہ ان پر غالب آیا ہے اور انہوں نے فوری طور پہ کال دے دی ہے، لیکن ہمیں میرا خیال تجزیہ اس بات کا کرنا چاہیے کہ ان کی کال کس حد تک مؤثر ہوگی، اس لیے کہ جس کیفیت میں وہ انہوں نے کال دی ہے وہ خود جیل میں بند ہے، وہ ایک نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہے، اور میں نے کل اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ ان کی پارٹی کے ذمہ داران یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی کال کا ہماری ساکھ پر، ہماری پارٹی پر، اس کی مقبولیت پر اثر ہوگا۔ اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس کو پذیرائی دیں گے؟ اس کی بڑی دیکھیں، جب آپ اوورسیز پاکستانی کی بات کرتے ہیں تو 80% آپ کے اوورسیز پاکستانی وہ خلیج ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب میں، قطر میں، کویت میں، عمان میں اور دیگر ملکوں میں، یہ مزدور کلاس ہے، ان کے گھر یہاں پہ ہیں، وہاں سے یہ ہمارے چاروں صوبوں کے میں ان کے گھر موجود ہیں، وہ وہاں پر مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے لازمی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، اور ان پیسوں سے ان کا گھر بار چلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، وہاں پر جب پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ پاکستانی ہیں جو وہاں پر ہی موجود نہیں ہیں، ان کی فیملیز بھی زیادہ تر وہاں پر لے کے گئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر خان صاحب کی پارٹی کو پذیرائی حاصل ہے۔ امریکن انتخابات میں بھی انہوں نے ایک رول ادا کیا وہاں پر، لیکن کیا وہ اپنے پیسے اس طرح یہاں پر بھیج پائیں گے؟ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیں، بات یہ کہ آپ نے FATF کے ذریعے ایک بات طے کر دی تھی کہ جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ بینکوں کے ذریعے ہوگی، ہنڈی حوالہ نہیں چلے گا۔ ہنڈی حوالے کو وہ مشروط کر رہے تھے ٹیررزم کے ساتھ، تو کیا اب ہنڈی حوالے کے ذریعے پیسے آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس شرط پہ اگر کوئی عمل پیرا ہوگا تو صرف وہی نہیں قانون کی زد میں آئے گا، بلکہ اس حوالے سے جو ان کو اپیل کرنے والے ہیں یا جو انہیں اکسا رہے ہیں وہ بھی زد میں آئیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے اسے بڑے پیمانے پہ پذیرائی مل سکے گی، اور نہ اس میں ریاست اور حکومت، اس میں نہیں سمجھتا کہ وہ سرنڈر کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے اس کے کوئی زیادہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن سلمان صاحب کل آپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے، اور آج جو اعلان ہوا ہے سول نافرمانی کا وہ تو براہ راست ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستانی معیشت کو، اس کے بعد بھی بیک ڈور جو بھی چل رہا ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب تو اب تک پر امید ہیں کہ کل تک کمیٹی بن جائے گی۔ دیکھیں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، وہ ڈائیلاگ سے یا مذاکرات سے یا ٹیبل پہ بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جب سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، دیکھیں اسپیکر جو ہوتا ہے اس کے سب سے روابط ہوتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ان میں ہاکس ہیں اور کون سی ڈوز ہیں، اور یہ بات چلی کہاں سے تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اسپیکر نے اعلان کیا تو PTI نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ اب یہ تھا کہ حکومت نے ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی، میری کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ خان صاحب سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے، وہ ابھی بھی اس حوالے سے پر امید ہیں کہ مذاکرات چلیں گے، اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات چلیں گے، لیکن ہمارے ہاں نا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک المیہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ تو بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، لیکن خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ جو ان سے مل کے آئی ہیں وہ آ کے کال کر رہی ہیں سول نافرمانی کی، اور ابھی بریک میں ان کی پارٹی کے ایک ذمہ دار کا مجھے میسج آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم صرف ابھی ترسیل زر میں پہلے مرحلے میں 10% چاہ رہے ہیں کہ 10% لیس کر دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا عمل ابھی ٹوٹا نہیں ہے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں
کہ خان صاحب جس نیچ پہ پہنچے ہیں یا پارٹی جہاں پر پہنچی ہے اس میں ان کے سیاسی مخالفین سے زیادہ رول ان کا اپنا ہے، اور بات یہ کہ وہ معاملات کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا اس میں ان کو نقصان ہوا ہے کہ ان کی ماضی کے اندر، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ان کی سیاست 20-25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، انہیں بڑا فائدہ ہوا اس کا، وہ جارحانہ طرز عمل اختیار کرتے تھے، وہ احتجاج کے آپشن برے کار لاتے تھے، پیچھے کچھ اور چیزیں ہوتی تھی، بندے کو زمینی حقائق کا ادراک کرنا چاہیے۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں میں پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں، ہم بند گلی میں کھڑے ہیں، ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، ہم راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے کوئی بیان آ جاتا ہے، تو ایک پارٹی کے اندر ایک واضح ڈویژن موجود ہے۔ مسئلہ تو گارنٹی کا ہی ہے نا، اگر اب بھی حکومت بیٹھتی ہے ٹیبل پہ تو گارنٹی کون دے گا کہ کیا مذاکراتی عمل آگے چل پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سول نافرمانی کی جو کال دی ہے اس پہ دوبارہ انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے اگر تو معاملات آگے چلانے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو یا دوسرے جو لوگ ہیں جو اس وقت مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یا اسپیکر صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ ڈائیلاگ سے ہی راستہ بنے گا۔ ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا تو انہوں نے پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لیا تھا، پیپلز پارٹی سب یہ بات مان رہے ہیں کہ ڈائیلاگ سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے، لیکن ڈائیلاگ پھر بھی ابھی صرف شروع ایک نہیں ہوئے۔ شخص نہیں ماننے کے لیے تیار، اور سب سے ان کا المیہ کیا ہے؟ مسئلہ ہی ان کی گارنٹی کا ہے ان نا۔ کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت گارنٹر نہیں ہے۔ یہ میں بتاؤں کہ انسان کا ایک بہت بڑا پلس ہوتا ہے کہ اس کو گارنٹی دینے کے لیے گارنٹی کون دے گا جس پہ ان کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے۔ میں ان کے پارٹی کے ایک انتہائی سینئر بندہ ہے، انہوں نے لاہور کے اندر ہمیں انہوں نے کہا جی کہ بات یہ کہ ہم ایک بات کریں، بات آگے چل پڑے، اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہ مذاکرات آگے چلیں گے، مذاکرات آگے چلیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن کیا مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس لیے کہ یہ سارا کچھ کر کے جائیں گے، وہاں سے آگے کیا ہوا؟ ماضی قریب میں مثال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مذاکرات کی چیزیں طے ہو گئی، الیکشن کب ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، اسمبلی فلاں ڈیٹ کو 15 جولائی کو ٹوٹے گی۔ تو یہ ڈکٹیشن کا عمل سیاست میں نہیں چلتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ لینا کہ حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں، اپوزیشن کے مزے بھی لے رہے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے رات آ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ سارے معاملات بھی ان کے طے ہو گئے اور اپوزیشن میں بھی وہ موجود ہے۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنا راستہ بنائیں اور آگے کی طرف چلیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے سبق لینے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو۔ ان کے پیچھے نماز تو انہوں نے پڑھی ہے، لیکن ان کے طرز سیاست کو کس طرح سے وہ لے رہے ہیں یہ ابھی تک نہیں کہا جا سکتا، لیکن